السلام علیکم ایوری ون آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. کل کی معذرت، کل نیٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ نہیں ہو سکتی تھی لائیو اسٹریم. آج جو صورت پڑھنے لگے ہیں صورت یوسف، چلیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارحم بالقرآن العظیم، اللہم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن لوئی بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. ایک 111 آیات ہیں سورہ یوسف کی، اور اس کے بارے میں مفسرین موسٹ آف دا ٹائم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے 12ویں سال میں نازل ہوئے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ سورہ نمبر بھی 12 ہے. ترتیب کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ سے جب قرآن پاک کھولتے ہیں، اور یہ ترتیب انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، رب کی بنائی ہوئی ہے. اور آج میں ایک اور چیز نوٹ کر رہی تھی کہ جیسے پہلی صورتیں ہیں سورۃ بقرہ سب سے بڑی، پھر اس کے بعد کم ہوتے ہوتے آخری سپارے میں سب سے کم رہ جاتی ہیں. اب جیسے میں اپنی منزل پڑھ رہی تھی 21 اور 20 سپارے پہ تھی آج کی میری، تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو کوانٹٹی ہے آیات کی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت خوبصورت سیکوینس ہے قرآن پاک کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اس صورت کے بارے میں، اس سٹوری کے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیسٹ سٹوری ہے جو اب ہم آپ کو سنانے لگے. اچھا، میں نعمان علی خان کو سن رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس بارے میں کوئی لیکچر تھا، آئی ڈونٹ نو، میں ان کو اکثر سنتی ہوں. تو ہی واز ٹیلنگ کہ میں نے اسٹوری ٹیلنگ کا طریقہ ایک PhD ڈاکٹر سے سیکھا. کہتے ہیں ہماری کوئی ورک شاپ تھی، یا میں خود کلاس سے مطلب اسٹوڈنٹ تھا میں نے پڑھنے کے دوران. تو شی واز پریٹی اولڈ وومن، اور وہ بہت بڑی ڈاکٹر تھیں، PhD تھیں. لیکن نرسری کلاس کو یا بیسک بچوں کو مطلب پرائمری کو پوئم پڑھانے کا اور سٹوری سنانے کا طریقہ میں نے ان سے سیکھا. کہتے ہیں کہ لٹرلی اس نے جب شیر کی آواز ہوتی، مطلب سٹوری میں شیر آیا تو شیر کی آواز نکالنا، چیئرز پہ جمپ کر کر کے بچوں کو سٹوری سنانا. کہتا ہے آئی واز امیزڈ. دیکھیں قرآن اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے. اب یہ جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن خود سیکھتا ہے اور پھر سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دلچسپی برقرار رکھے. اب دیکھیں کوئی ایک مووی ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ڈرامے کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو ساری سٹوری کو اتنی خوبصورتی سے پکچرائز کرنا کہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے، یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے بہت سے ناولز ہوتے ہیں، لیکن جب ان پہ ڈراماز بنتے ہیں، جب ان پہ موویز بنتی ہیں تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. مطلب سٹوری جس نے لکھی ہوتی ہے یا ناول جس نے لکھا ہوتا ہے وہ اتنی تکلیف میں رہتا ہے ہمیشہ کہ اس نے میرے بنائے ہوئے لکھے ہوئے کو سارا مزہ ہی خراب کر دیا. یہی سیم ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. اور بہت سے ناولز ایسے ہوتے ہیں جن پر، جیسے ہیری پوٹر ہے،
جب اس پر سٹوریز مووی بنائی گئی تو وہ اتنی زیادہ کامیاب ہوئی کہ جس کی حد بھی نہیں ہے. ویٹ فار اے وائل. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ سارا ڈائریکٹر پہ، جیسے ہیری پوٹر کی مثال دے رہی تھی میں آپ کو، کہ وہ مووی جے کے رولنگ نے جب ناول لکھا تو وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ بیسٹ سیلر تھا، لیکن اس کے اوپر جو مووی بنائی گئی جس ڈائریکٹر نے بنائی تو اس نے اس کو پکچرائز کرانے میں اس کو ویئلائز کرا دیا نا. وہ تو ویئلائز کرانے سے اس کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گئی. جو صاحب قرآن ہے، جب نبیوں پر کوئی کتاب اترتی ہے تو وہ اس کو ویسے ہی کوشش کرتے ہیں ویئلائز کرانے کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کتاب جن کو دیتا ہے، جن قوموں کو، ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں، تورات اور زبور اور انجیل، اللہ ان سے شکوہ کرتا ہے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا. بہرحال تو مجھے ہمیشہ سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس طرح سے مجھے انسپائرنگ لگتی ہیں آیات، اور جس طرح سے سٹوریز قرآن کی انسپائرنگ لگتی ہیں اور کوسچنز لگتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے سنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے انسپائر ہوں، اسی طرح انجوائے کریں. سورہ یوسف کے بارے میں جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ یہ بہترین سٹوری ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اب، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو روایتی طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے کوئی سٹوری سناتے ہیں نا تو ہمیں کوئی نانیاں دادیاں سنایا کرتی تھیں، تو کس طرح سے کہتی تھیں، بچوں یہ ایک وقت کی بات ہے، یہ قصہ ہے ایک بادشاہ کا، ہمارا تمہارا بادشاہ تو اللہ ہے، وہ ایک ٹکڑے زمین کا بادشاہ تھا، اس کی سٹوری سنانے لگی. تو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بس اب بہت کوئی انٹرسٹنگ چیز سامنے آنے والی ہے. ہمیں تو یہی بچپن میں ہوتا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ انٹروڈکشن دیا نا کہ یہ بیسٹ قصہ سنانے والا ہوں، تو پڑھانے والے کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وانس اپون اے ٹائم، یہ اس ٹائم کا قصہ ہے، لانگ اگو، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. تو سورۃ یوسف کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس طرح سے سیکھنا چاہیے اور اس طرح سے سنانا چاہیے. ہم انسان کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس قصے سے جتنی حکمت نکلتی ہے، وزڈم نکلتی ہے، جتنے مسائل کا حل نکلتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ایوری ڈے لائف کی سچویشنز میں یہ صورت فٹ ہوتی ہے اس جیسی، تو پھر یہ اللہ کا جو دعویٰ ہے نا، اور اللہ کے دعوے میں تو اللہ ہی سچا ہوتا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے، یہ بہترین سٹوری ہے، یہ بہترین مووی ہے، یہ آسکر، اچھا جس مووی کے ساتھ آسکر ایوارڈ لگ جائے، مطلب پتہ چل جائے کہ اس کو آسکر ملا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک اور جس نے ہٹ بزنس کیا ہے، مطلب میری ہمیشہ سے عادت رہی تھی میں وہی موویز دیکھتی تھی جن کو آسکر ملا ہو، یا بالی ووڈ کی بھی وہی جو جنہوں نے بہت بزنس کیا ہو، کہ ہاں یہ اگر اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا جائے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات، یہ آیات ہیں بڑی روشن کتاب کی. بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے آسانی ہو، آپ کو اس کو سمجھ میں آنے میں آسانی ہو، اس کو دوسروں کو سمجھانے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. نحن نقص، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، علیک احسن القصص، قصوں میں سے بہترین سٹوری سنانے لگے ہیں اس ٹائم. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں یہ ہم نے سٹوری ریکارڈ کرا دی ہے، وہی کرا دی ہے، یہ انسٹال کرا دی ہے، اور آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اور یہ قصہ کس کا ہے؟ اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ لانگ اگو، ونس اپون اے ٹائم، ایک لڑکا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا یوسف. اس نے اپنے فادر سے کہا یا ابتی، فادر آئی لو یو، ابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. مطلب اس کے اپنے والد کے ساتھ ایک خوبصورت سا ریلیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات اپنے والد سے شیئر کرتا تھا. یہ ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کا ریلیشن. آپ اپنے سارے دن کی سٹوری
اپنے پیرنٹس میں سے آپ کی کسی کے ساتھ اتنی دوستی ہو، اللہ کرے دونوں کے ساتھ ہو کہ آپ انہیں سنائیں. بچوں کا یہ ریلیشن ہونا چاہیے، اور یہ ریلیشن بچہ بنا ہی نہیں سکتا جب تک والدین فرینڈلی نہیں ہوں گے. یہ ورڈ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یہ کانفیڈنس پیرنٹس دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر سکیں. اگر آپ اچھے پیرنٹ نہیں ہیں، سوری ٹو سے، آپ کا بچہ آپ سے کبھی بھی یہ چیزیں شیئر نہیں کرے گا. اور یہ جو شیئر نہ کرنے سے لیک آئے گا، وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ اپنے کسی کلاس فیلو سے کرے گا، وہ اپنے کسی کالج میٹ سے کرے گا، کرے گی. اور پھر وہ خود بھی، کیونکہ ابھی اس سچویشن سے نہیں گزرا ہوگا، وہ سینئر نہیں ہوگا، وہ اس کو جس طرح کا مشورہ دے گا اور جس طرح سے اسے گائیڈ کرے گا، وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کو خدا نخواستہ تباہی کے کناروں پہ لے جا سکتا ہے، بلکہ دھکیل سکتا ہے. اور ہم لوگ، مجھے کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ، کہ اچھے والدین نہیں ہیں. ہم بچوں کے ساتھ اگر وہ کچھ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں، تو ہم اتنا زیادہ میس کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے سر پہ بولتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم اپنی بات شیئر نہیں کرے گا آپ سے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں سے ڈانٹ پڑنی ہے، یہاں سے میرے ساتھ میری انسلٹ ہونی ہے، تو میں بہتر ہے شیئر نہ کروں. وہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، وہ چھپانا سیکھے گا. یا ابتی، او مائی بلوڈ فادر، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، میں امیزڈ ہوں. وہ اپنی امیزنگ کی فیلنگ بھی، ایک بچہ ہے یوسف جو اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے، اور اس کو اللہ نے بیسٹ سٹوری کہا ہے. اس کے سارے کریکٹر جو پروٹیگنسٹ ہیں، وہ تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام ہے. سارے کریکٹرز وہ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہیں. والد کو ایسا ہونا چاہیے. انی رأی، تو میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوكبا، 11 ستاروں کو، 10 اشارہ 10، احد 1، کوكبا چمکتے ہوئے، والشمس، اور سورج کو بھی دیکھا ہے، والقمر، اور چاند کو بھی، رأیتہم لی ساجدین، ان سب نے مجھے سجدہ کیا. قال یا بنیا، انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا ہے، او مائی بیلوڈ سن، بیٹا آئی لو یو، تم ہمیشہ مجھ سے شیئر کرتے ہو اور آج بھی تم مجھ سے شیئر کر رہے ہو. ہم میں سے کتنے ہیں پیرنٹس جو دن میں 2-4 بار، چلیں ہفتے میں 2-4 بار، مہینے میں 2-4 بار اپنے بچوں کو آئی لو یو بولتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو. لا تقصص رؤیاک، نہ بتانا، یہ قصہ نہ سنانا اپنے خواب کو. جب اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی آپ کو بڑی نعمت ملتی ہے تو اس کو چھپانا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، رازوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ اخوتی کا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تم سے آلریڈی جلس کرتے ہیں اور کریں گے، کوئی چال چلیں گے. انہوں نے پھر اچھا یہ سب کہہ کے نا بیٹے کی ایک مائنڈ میکنگ کی ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، تمہارے بھائی برے نہیں ہیں، لیکن شیطان انہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہیں تمہارے ساتھ برائی نہ کر دیں. اب ایک بچے کا مائنڈ، اس کو بڑی باتیں اگر بتائی جائیں تو وہ سمجھتا نہیں ہے. بھائی بڑے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ان کے اسٹیپ برادر ہیں وہ، تو وہ فادر نے آبزرو کیا ہے کہ یوسف سے جیلس ہوتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف کی طرف زیادہ رہتی تھی، تو اس میں نیچرل ہے جیلسی. جب اللہ ہمیں پیغمبروں کے قصے سناتا ہے نا، جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بتاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بتاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بتاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بتاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ کریکٹر آپ کی فیملی میں ہو سکتے ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایسے آپ کسی کے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں جو اپنے سگے بھائی کی دشمنی میں اپنے والد سے ان کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس پر پریشان نہیں ہونا، اس پر نا امید نہیں ہونا، اس پہ ڈپریشن میں نہیں چلے جانا. آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ قصہ اس لحاظ سے بیسٹ ہے. اللہ نے اسی لیے اس کو کہا ہے کہ یہ ہمیں ان ساری سچویشنز کو ٹیکل کرنے کا بتاتا ہے.
کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے، اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھا سکتے کہ تمہارے بھائی ستیلے ہیں، تم سے جلس کرتے ہیں، میں تمہیں توجہ زیادہ دیتا ہوں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں کریں گے چال، کیونکہ وہ بچے کو صرف ایک اینٹی چاہیے ہوتا ہے کہ اسے بتا دیں کہ یہ رانگ ہے یہ رائٹ ہے. تو وہ جو رانگ اینٹی ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کا ہی انہوں نے تعارف یہ کرایا ہے کہ وہی تمہارے بھائیوں کو بہکا دے گا. اصل میں برے نہیں ہے، انسان اصل میں برا نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تمہارے رب نے. اور شیطان جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب شیطان کا تعارف کرا دیا. بچے نے تو اپنا خواب سنایا ہے اور وہ اس کو انٹروڈیوس شیطان سے کرا رہے ہیں، اس کو اچھے برے کی پہچان بتا رہے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس کو کتنا خوبصورت اس کو خوشخبری دے رہے ہیں، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، وہ تمہیں علم عطا کرے گا تاویل احادیث. وہ اپنے خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تجھے یہ صلاحیت عطا کرے گا. تجھے خواب دکھایا ہے نا رب نے، تو خوابوں کو انٹرپریٹ کرنا بھی تجھے سکھائے گا. وہ جو تم نعمتہ ہوں، اور ان کی بات سچ تھی. یہی صلاحیت جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی، یہی ان کی نجات کا باعث بنی، ان کا قید خانے سے نکلنے کا باعث بنی. تو جو آپ کو آتا ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وہی آپ کو بچائے گی. اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بہت سے لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے کی رسپانسبلٹی ہو. اور اسی طرح تمہارا رب نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں علم عطا کرے گا تمہارا رب خوابوں کی تعبیر کا، اور تمہیں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کرے گا، تمہیں مکمل نعمتوں سے سرفراز کرے گا. والا آل یعقوب، اور یعقوب کی تمام آل پر. کما تمہا علی ابویک، جیسے اس سے پہلے وہ تمہارے باپ دادا پر کون تھے؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، اور وہ ان کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم اور میرے والد اسحاق پر بھی وہ مہربان رہا ہے، تو وہ تمہیں اس نے اپنی مہربانی کے لیے چن لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری اولاد میں سے تو یو آر دا ون. تو اس وجہ سے وہ ان کو توجہ بھی زیادہ دیتے تھے اور محبت زیادہ کرتے تھے. لیکن وہ باقی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ جیسے جیسے سٹوری اور مووی آگے بڑھے گی آپ کو پتہ چلے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پہلے میں نے سوچا تھا ابھی سے پہلے کچھ لمحے پہلے کہ میں یہ اس میں سے چنک لیے ہیں باقی صورتوں کی طرح، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سکھاؤں گی، لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے کمپلیٹ اس کا ایک ایک ورڈ آپ سے شیئر کروں، سٹوری سناؤں، پھر چاہے اس میں ہفتہ بھی لگ جائے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ اچھا لگے گا اور یو ول انجوائے اٹ. ان ربک، اب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے ان کے رب کا، ایک بچے سے اس کے رب کا پہلا تعارف کرا رہے ہیں. تیرا رب علم والا ہے، وہ جانتا ہے، اسے سارے بھائیوں کو تمہارے چھوڑ کے تمہیں چنا ہے. اسے علم ہے کہ یوسف تم سب سے اچھے ہو. علیم ہے، علیم مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز بھی وہ آبزرو کر لیتا ہے. حکیم، اس کے پاس وزڈم ہے، اس نے یوسف تمہیں چننے کا فیصلہ کیا ہے سب میں سے. لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف کی قصے میں، وہ اخوتی ہی، اور اس کے بھائیوں کی سٹوری میں، اس سٹوری میں آیت للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی سیٹسفیکشن کی نشانیاں ہیں. بہت سی لاجکس ہیں، بہت سی وزڈم ہے. اس قالو، اب سین کنورٹ ہوتا ہے. پہلا سین ایک باپ اور بیٹے کا ہے، پھر دوسرا سین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بارے میں، احب، زیادہ محبت کرتے ہیں، الی ابینا منا، ہمارے باپ، ہمارے والد صاحب. اب وہ بچے بھی باپ کی توجہ زیادہ چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کر رہے تھے، اور ان سے اتنی کی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد مطلب کوئی اور والد ہوتا تو شاید بچوں کو مار ہی ڈالتا، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اپنے بیٹوں سے. وہ ہم سے زیادہ اسے توجہ دیتے ہیں، حالانکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم 11 بھائی ہیں، ہماری طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، 10 بھائی ہیں.
تو انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب کا رویہ یہ بہت غلط ہے. مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا، بٹ بائبل میں تو یہ قصہ بہت ڈیٹیل میں ہے، اور ایک اس کے اوپر مووی بھی بنی ہوئی ہے، وہ اکثر کیبل والے چلا دیا کرتے تھے، تو آپ سب نے بھی شاید دیکھی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی. اب جس بچے کی شاید والدہ کی وفات ہو جائے تو وہ مطلب ایک پیرنٹ وہ کھو دے، تو اس کے ساتھ ایک خود بخود ایک محبت کے علاوہ ہمدردی کا تعلق بن جاتا ہے، احساس کا بن جاتا ہے. تو شاید وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف زیادہ تھی. اب بیٹے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ بھی وہ جو پیغمبر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا باپ ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے. اس رویے کو لے کر وہ شکوہ کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن ہے کہ وہ بہت غلط کرتے ہیں. اقتلوا یوسف، قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری. اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اسے قتل کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. والد کی توجہ پانے کے لیے بعض ٹائم اگر آپ گھر میں بچوں کے ساتھ فرق کرتے ہیں تو پھر ان کا یہ رویہ ہو سکتا ہے. کتنی بڑی حکمت ہے اس پوری سٹوری کی، ایک ایک ورڈ میں اتنے زیادہ لیسنز ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں اس کو پورا ہی کروں، تو جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا دکھانے آیا کہ یہ گھوڑا گفٹ کیا ہے. گھوڑا ایسے سمجھیں آج کی دور کی گاڑی، میں نے اسے ہونڈا لے دی ہے، سیوک لے دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، آپ کے علم میں تھا کہ اس کے اور بھی اولاد ہے. اس نے دوسرے بیٹے کو کیا لے دیا؟ اس نے کہا نہیں، اسے نہیں کچھ لے دیا. کہا یا تو اسے بھی فوراً وہی لے کر دو یا یہ گھوڑا اس سے واپس لے لو. اللہ اکبر. مطلب آپ کے رویوں میں اگر بیلنس نہیں ہوگا تو پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح انہیں بیچ دیں گے، انہیں کسی کنویں میں پھینک دیں گے. یہ ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کو حکمت سکھائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا خاص طور پہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان آپ جیسا رسول بھیجا ہے. آپ ان کو نہ صرف آیات کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے ہیں. یہ وزڈم تھا باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ان کے بھائیوں نے تدبیر اختیار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اس تکلیف سے بچانا چاہتے تھے. تاکہ تمہارے خالی ہو جائے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور ہم ایک اور رویہ، ہم صرف یہی گناہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے. یہ گناہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. اللہ اکبر. انسان بہت سے گناہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ یہ بس وہ یہی کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کی اللہ سے معافی چاہ لوں گا. اور پھر وہ ایسا پچھتاوے کا باعث بنتا ہے کہ وہ ایک ایک سٹیپ اترتا چلا جاتا ہے انسان جہنم کی طرف، ناکامی کی طرف. ہم یہ کام کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کی نظروں میں دوبارہ سے بڑے اچھے بن جائیں گے. اور ویسے بھی ہم اس کی شو ہی نہیں کرائیں گے نا، نہ صرف قتل، نہ صرف ان کو اغوا کروانا یا ان کو کنویں میں پھینکنا، بلکہ اس کے بعد کا جو انہوں نے اپنا پلان کیا کہ وہ بھی ہم کیا رویہ کریں گے، قوماً صالحین، بڑے اچھے بن کے رہیں گے تاکہ ہمارے والد کا کبھی ہمارے اوپر شک ہی نہ ہو. قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا، کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب اس کے اندر باقیوں سے تھوڑی سی زیادہ انسانیت ہے. قتل نہیں کرو یوسف کو، ایک بھائی نے کہا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے کسی ایسے کنویں میں جو سوکھا پڑا ہو، جو اندھا ہو، مطلب وہاں سے پانی نہ نکالتا ہو تو وہ بیکار پڑا ہو، ایسے میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلے گزرتے ہیں تو وہ کنووں پر رکتے ہیں. پہلے زمانے میں آج جیسے ہم
کسی ہوٹل میں کسی سرائے میں اسٹے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو پہلے بھی لوگ ایسے ہی کنویں کے پاس جہاں پانی ہے وہیں پر انسان جایا کرتے تھے کہ وہاں پانی جانوروں کو پلا دیں گے. لائک جیسے اب ہاں جیسے بالکل فلنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں, وہاں پر ٹک شاپس ہوتی ہیں, وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ ہو جاتا ہے, آپ کو بیسک چیزیں مل جاتی ہیں, گاڑیوں کے لیے فیول مل جاتا ہے, تو جانوروں کو پلانے کے لیے پانی بھی مل جائے گا. تو اس لیے لوگ کنوؤں کے کنارے ہی کاروان رکا کرتے تھے اور ٹھہرا کرتے تھے. تو اب ان کے بھائیوں نے میں سے ایک نے کہا کہ کوئی آئے گا نا قافلہ تو وہ اس کو نکال لیں گے, اور نکال کے ظاہر ہے قافلہ ظاہر ہے یہاں کا تو نہیں ہوگا نا, مسافر ہوں گے اپنے دیش جائیں گے تو وطن جائیں گے, ان کو بھی لے جائیں گے. اور وہاں تب اس زمانے میں انسانوں کی تجارت ہوتی تھی, تو یوسف تم سے خود بخود دور بھی چلا جائے گا اور زندہ بھی رہے گا, تب تمہارا کرائم بھی بڑا نہیں ہوگا. ان کن تم فائلین, کچھ کرنا ہی چاہتے ہو نا یوسف کے خلاف تو پھر یہی کرو. قالو, اب ان کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تو انہوں نے کہا, اب وہ فادر کے پاس آئے ہیں. ایک اور سین, پہلے وہ اکٹھے بھائی بیٹھے ہیں, ایک سین یہ ہے جو ڈائریکٹر اللہ پاک ہیں وہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں. قالو یا ابانا, کہنے لگے اے ہمارے پیارے ابا جان, مالکا, کیا وجہ ہے, لا تامنا, آپ ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے. اب یہاں ورڈ تامنا ہے, مطلب آپ کو امن نہیں ہے, آپ کو اطمینان نہیں ہے. دل کے اطمینان کا نام ایمان, یاد رکھیے گا, فیلنگ کا نام ہے. اللہ اوپر یوسف کے بارے میں, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کے خیر خواہ ہیں, ہم اس کا کوئی نقصان تو نہیں چاہتے, لیکن آپ لگتا ہے ہماری وجہ سے اس کی طرف سے ہماری طرف سے اس کے لیے ڈسسیٹسفائیڈ رہتے ہیں. ارسلہ معنا, اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کل. غداً یرتا ویلعب, ہم لوگوں نے پلان کیا ہے شکار کے لیے جاتے ہیں, کچھ کھیلیں گے بھی صحیح, نیزہ بازی بھی کریں گے, ہو سکتا ہے پولو بھی کھیلیں ہم لوگ, تو ہم انجوائے کریں گے. تو آپ کبھی بھی اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں, تو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج کے دیکھیے, وہ انجوائے کرے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, دیکھیں دو ورڈ ہیں اوپر نیچے آیات ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے, ہم گارڈ کریں گے. وہ چھوٹا ہے نا ہم سے, تو ہم اس کا ایکسٹرا خیال رکھیں گے. میرا خیال ہے آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر باقی کی سٹوری انشاءاللہ کل. اس طرح سے ایپیسوڈز میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی بنا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.